बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दो खबरें डिस्कस करनी है। एक तो नूर मुकद्दम केस में अपडेट है कि नूर मुकद्दम ने छलांग लगाने से पहले अपनी दोस्त को क्या मैसेज किया था, और दूसरा ज़ाहिर जाफ़िर और नूर मुकद्दम के मोबाइल का डाटा मिलना शुरू हो गया है। ज़ाहिर जाफ़िर के मोबाइल में कुछ वीडियोज़ हैं, वो डिस्कस करनी है। और इसके अलावा थेरापी वर्क्स वाले अब दोबारा जेल नहीं जाना चाहते, इसलिए अब थेरापी वर्क्स वालों ने ज़ाहिर जाफ़िर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने की दरख्वास्त दे दी है। अब थेरापी वर्क्स वाले सारा मलबा ज़ाहिर जाफ़िर पर डालकर ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी खबर एक मासूम बच्ची मीरा के बारे में है, जो बिल्कुल ठीक थी, बस ज़रा बीमार हुई तो हॉस्पिटल गई और वो वापस ना आई और उसकी डेथ हो गई। उस मीरा की मौत की वजूहात कुछ डिस्कस करनी है। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मालूमात हैं कि नूर मुकद्दम ने छलांग लगाने से पहले अपनी दोस्त को तकरीबन 4 बजे के करीब मैसेज किया था। मैसेज इंग्लिश में था और वो ये था, ही विल किल मी, आई एम स्केयर्ड, सेव मी। यानी वो मुझे मार देगा, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे बचाओ। फिर इस मैसेज के बाद कुछ दोस्त ज़ाहिर जाफ़िर के घर पहुँचते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर गार्ड उनको अंदर नहीं आने देता। वो बार बार कहते हैं कि हमें अंदर जाने दें, लेकिन गार्ड कहता है कि साहब ने अंदर आने से मना किया है। फिर ये दोस्त बाहर खड़े होकर ज़ाहिर जाफ़िर और नूर को कॉल्स करते हैं, लेकिन दोनों फ़ोन पिक नहीं करते। और फिर नूर की एक दोस्त ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद ज़ाकिर जाफ़िर को कॉल करती है, मगर ज़ाकिर जाफ़िर ने इस बात को कैजुअल लिया। फिर ज़ाकिर जाफ़िर ने थेरापी वर्क्स की टीम को कॉल की और ज़ाहिर जाफ़िर के कुछ दोस्तों को भी कॉल की कि वो घर में जाएं और ज़ाहिर जाफ़िर को समझाएं और सिचुएशन बताएं मुझे। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहती हूँ कि ज़ाकिर जाफ़िर को अच्छे से मालूम था कि ज़ाहिर जाफ़िर नशे की हैवी डोजेस लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसने नूर की दोस्त की कॉल को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और बहुत ही नॉर्मल ट्रीट किया चीज़ों को। और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि शायद अगर ये उस टाइम सीरियस ले लेता तो शायद नूर ज़िंदा होता। एनीवेज़, अब ज़ाहिर जाफ़िर के फ़ोन के फोरेंसिक रिपोर्ट में होशरबा किस्म के इंकशाफात हुए हैं। कुछ पुरतशद्दुद किस्म की वीडियोज़ भी सामने आई हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ज़ाहिर जाफ़िर का डार्क वेब से कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि ये तशद्दुद करता है और साथ में वीडियोज़ भी बनाता है, तो इससे शक जाता है कि इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं डार्क वेब से है। और पुरतशद्दुद तो ये पहले से ही था, तशद्दुद करने में इसको वैसे ही मज़ा आता है। कुछ वीडियोज़ में ज़ाहिर जाफ़िर लड़कियों के साथ नज़र आता है, कुछ वीडियोज़ में ज़ाहिर और नूर मुकद्दम भी हैं, और कुछ वीडियोज़ आखिरी 2 दिनों की भी हैं। इन क्लिप्स में देखा जा सकता है कि ज़ाहिर जाफ़िर और नूर मुकद्दम ने 2 रोज़ से कपड़े तब्दील नहीं किए थे, और क्लिप्स में जो कुछ नज़र आ रहा है उससे तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। एनीवेज़, नूर मुकद्दम कत्ल केस का चालान भी बहुत जल्द पेश कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद ट्रायल होगा, और जब ट्रायल होगा तो मज़ीद मालूमात सामने आएंगी। थेरापी वर्क्स के CEO डॉक्टर ताहिर ज़हूर ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में ज़ाहिर जाफ़िर के ख़िलाफ़ केस दर्ज करवाने की दरख्वास्त दे दी है। मैं आपको बताऊं, अब थेरापी वर्क्स वाले साइड चेंज कर रहे हैं। हालांकि सारे के सारे काम में ये ज़ाहिर जाफ़िर की मावनत करते रहे थे, मगर अब जब इनको लग रहा है कि इनका बचना नामुमकिन है तो इन्होंने ज़ाहिर जाफ़िर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में इन्होंने कहा है कि हमारी टीम के मेंबर अमजद पर कातलाना हमला किया गया है, उसको मारने की कोशिश की गई है, उसको बुरी तरह से ज़ख्मी किया गया है, इसलिए ज़ाहिर जाफ़िर के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए। ताहिर ज़हूर ने अब ये भी कहा है कि हमने थाना कोहसार में ज़ाहिर जाफ़िर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ज़ाहिर जाफ़िर ने छुरियाँ मारी थी अमजद को और अमजद को हस्पताल लेकर जाया गया था, तो उन्होंने वहाँ पर ये वजह बताई थी कि एक्सीडेंट हुआ है अमजद का। उन्होंने वहाँ पर सच क्यों नहीं बोला था कि ज़ाहिर जाफ़िर ने कातलाना हमला किया? जब ये लोग ज़ाहिर जाफ़िर के साथ ही नहीं थे तो इन्होंने वहाँ पर झूठ क्यों बोला? मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने वहाँ पर झूठ क्यों बोला,
کیونکہ یہ اس ٹائم یہ سمجھتے تھے کہ ظاہر جعفر کا باپ بہت پیسے والا ہے، اس کی بڑی اپروچ ہے، وہ تو پھنسے گا نہیں اور نہ ہی ہمیں پھنسنے دے گا۔ مگر جب تھراپی ورکس والوں نے دیکھا کہ پیسے والا باپ ذاکر جعفر خود بھی ظاہر جعفر سمیت جیل میں ہے اور ان کی وجہ سے ہم بھی پھنس رہے ہیں، تو انہوں نے سائڈ بدلتے ہوئے FIR درج کروانے کی درخواست دے دی۔ درخواست میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 20 جولائی کو وہ ظاہر جعفر کو اس کے والد ذاکر جعفر کی درخواست پر ری ہیب سینٹر داخل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ظاہر جعفر نے ان پر حملہ کر دیا اور ہماری ٹیم کے ایک ممبر امجد کو زخمی کر دیا چاقو کے حملے سے، اور پھر ظاہر جعفر پر قابو پایا گیا اور اس دوران کمرے میں ایک لڑکی کی لاش بھی پائی گئی، اور ہم نے کوہسار پولیس میں FIR درج کرانے کی کوشش کی، مگر بار بار اصرار کے باوجود کوہسار پولیس نے ظاہر جعفر کے خلاف FIR درج نہیں کی۔ عدالت نے پولیس سے جواب طلب کر لیا ہے اور اگلی سماعت 7 ستمبر کو ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ طاہر ظہور نے بہت جھوٹ بولا ہے اس درخواست میں۔ جب اس کے ممبر کو زخمی کیا تھا ظاہر جعفر نے اور ان کو لاش نظر آئی تھی تو اسی وقت انہوں نے پولیس کو فون کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ ظاہر جعفر کے ساتھ ملے ہوئے نہیں تھے تو ان کو پولیس کو کال کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے کال نہیں کی۔ اب چلتے ہیں مرحا کی طرف۔ اس بچی کو دیکھیں، یہ بچی کتنی پیاری اور معصوم ہے۔ اس کے والدین نے اس کے لیے کیا کیا خواب سجائے ہوں گے، اس کے مستقبل کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا، اور اسپیشلی باپ تو اپنی بیٹیوں پر جان دیتے ہیں، اور اگر بیٹی اکلوتی ہو تو ماں باپ اس کے لیے زیادہ ہی پوزیسو ہوتے ہیں۔ یہ بچی مرحا ہے، یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مرحا کی والدہ نے سوشل میڈیا پہ ایک تحریر لکھی ہے۔ مرحا کی والدہ لکھتی ہیں کہ 26 اگست کے دن تقریباً 1:25 پر مرحا کو بخار ہوتا ہے اور وہ انتہائی کمزوری محسوس کرتی ہے۔ پھر ہم مرحا کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کا رویہ عجیب قسم کا ہوتا ہے۔ انہوں نے جاتے ہی ہمیں کہا کہ مرحا کو آپ ICU میں داخل کر دیں۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو بچی ہے اس کو بچوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا، مگر شاید رات کا ٹائم تھا تو بچوں کا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوگا، اس لیے وہ میں بھی بچی کو ہاسپٹل لے کر گئے ہوں۔ اینی ویز جب ICU میں لے جایا گیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ بیڈ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، آپ اس کو ایمرجنسی میں واپس لے جائیں۔ ایمرجنسی میں نارملی ایسے پیشنٹس کو نہیں رکھا جاتا، ڈاکٹرز نارملی ایمرجنسی سے گھر بھیج دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اس کو ایمرجنسی میں رکھیں اور یہ وہاں پر ٹھیک ہو جائے گی۔ 3 گھنٹے انتظار کرانے کے بعد کہا گیا کہ آپ اس کو ICU میں لے کر جائیں۔ جب ICU میں لے کر گئے تو وہاں پر اس کو کچھ انجیکشنز اور دوائیں دی گئیں، جس کی وجہ سے بچی کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ مرحا اس وقت بالکل اپنے ہوش و حواس میں تھی، لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ مرحا کا MRI کرانا ہے، اور MRI کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ مرحا اپنے چاچو کے موبائل پہ کارٹون دیکھ رہی تھی اور بالکل ٹھیک بیٹھی تھی۔ پھر ان ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہمیں شک ہے کہ مرحا کو میننجائٹس ہے۔ اس کے بعد مرحا کو جب MRI کے لیے لے کر جانا تھا تو مرحا کو 3 انجیکشنز لگائے گئے اور ایک بے ہوشی کا انجیکشن جسے انستھیزیا کہتے ہیں وہ بھی لگایا گیا۔ اب مرحا کی والدہ لکھتی ہیں کہ اس پورے عمل کے دوران میں مسلسل کہتی رہی ہوں کہ سینئر ڈاکٹر یہاں پر کیوں نہیں ہے، کوئی سینئر ڈاکٹر دیکھ جائے میری بیٹی کو، لیکن وہاں پر صرف اسٹوڈنٹس تھے اور ایمرجنسی میں جو ڈاکٹر تھے وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ مرحا کی والدہ مزید لکھتی ہیں کہ جب مرحا کو 3 انجیکشنز لگائے گئے اور ساتھ میں انستھیزیا بھی لگایا گیا تو مرحا کی طبیعت فوراً ہی اتنی بگڑ گئی کہ اس کی ہارٹ بیٹ پہلے 120 اور پھر 180 پر پہنچ گئی۔ مرحا کے والد چیخنے لگے کہ میری بیٹی کی ہارٹ بیٹ اب نارمل ہو رہی ہے، لیکن ڈاکٹرز نے بات نہیں سنی۔ جب مرحا کے والد بے قابو ہو کر چلائے کہ کوئی آئے اور میری بیٹی کو دیکھ لے تو ہاسپٹل انتظامیہ نے پولیس اور گارڈز کو بلا لیا اور ماں باپ کو باہر نکال دیا اور یہ سوال بھی پوچھنے کی اجازت نہیں دی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ والدہ مزید لکھتی ہیں کہ ان 3 انجیکشنز کے بعد مرحا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ والدہ کہتی ہیں پھر 2 سینئر ڈاکٹرز آئے
اور ان دو ڈاکٹرز نے پہلے میرا کو چیک بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے آتے ہی پہلے میرا کے معدے میں 2 سوئیاں گھسائیں اور انیستھیزیا نکالنا شروع کر دیا، اور پھر دل کے آس پاس بھی سوئیوں کو ڈالا گیا اور منہ کے اندر بھی نالی ڈالی گئی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اس سب پروسیس کے دوران MRI کی رپورٹ نہیں آئی۔ MRI کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا مگر انہوں نے MRI نہیں دکھائی۔ میرا کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ MRI کہاں ہے، آپ ہمیں دکھائیں، مگر انہوں نے ہمیں نہیں دکھائی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا کو انجیکشن لگنے سے پہلے میں نے ڈاکٹر کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ میرا کی حالت لائف تھریٹننگ نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوا، وہ انجیکشنز کون سے تھے؟ میرا کی والدہ کہتی ہے کہ انیستھیزیا لگانے والا شخص کوئی ماہر انیستھیزیا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ انیستھیزیا کے لیے الگ سے ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ انیستھیزیا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور وہ پیشنٹ کو انیستھیزیا دیتا ہے۔ اور میرا کی والدہ بتاتی ہیں کہ جس نے میرا کو انیستھیزیا دیا وہ انیستھیزیا کا ڈاکٹر نہیں تھا۔ میرا کے ریلیٹیوز نے بتایا کہ ڈاکٹرز کا بیہیویئر بھی انسینسٹیو تھا اس سارے پروسیس میں۔ جب میرا ICU میں تھی، ہم کہتے تھے کہ آ کے بچی کو دیکھ لیں، مگر وہ آپس میں گپے لگا رہے ہوتے تھے۔ ہماری بچی کی حالت خراب ہو رہی تھی اور وہ ڈاکٹرز فوڈ ڈیلیوریز آرڈر کر رہے تھے، اپنے خاندان کی باتیں ڈسکس کر رہے تھے، مگر کوئی ہماری بات نہیں سن رہا تھا، اور آخر میں میرا کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرا کی والدہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، ہم صرف انصاف اس لیے چاہتے ہیں کہ کل کو کسی اور کا بچہ کسی ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے نہ مرے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہمیں میرا کی والدہ کے اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے، اتنا آگے بڑھانا چاہیے کہ اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچ جائے، اور اگر میرا کی والدہ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے تو ان ڈاکٹرز اور اس ہسپتال کو جہاں یہ سب کچھ ہوا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔